کشمیری لوگ عام طور پر کہتے ہیں میں سمجھون میں کیا ظلم اوس کورمت خدایَن کیازِ کوٚر مےٚ یہِ دَپَس خۄدایَس آو نہٕ اَتھی نہٕ أمۍ کیازِ کوٚر مےٚ یہِ خۄداے ظلم کیازِ کوٚرُتھ ژےٚ مےٚ وَرٲے آوٕے نہ کانٛہہ اَتھِ ہے بہٕ کیٛاہ مانہٕ خۄدا چھُ مےٚ سۭتۍ اگر یہِ گوٚو تو خۄدا کَتہِ چھُ تیٚلہِ اس طرح کے جملے زبانوں پر نکلتے رہتے ہیں. امام صاحب دعا کر رہے تھے, ایک مقتدی کھڑے ہو کر کے کہتا ہے امام صاحب کت چھُ کِم دعا کر یا گو خدا چھُ بوزان. سیلاب آ گیا, بہت بڑا نقصان ہو گیا, جہاں وہ خدا صبح ییٚلہِ نہٕ ژٕ وۄنۍ کنٹرولٕے چھُے ژٕ کیٛازِ چھُنہٕ تیٚلہِ استعفے دِوان. یہ اور اس طرح کے جملے زبانوں پر آتے ہیں, آ سکتے ہیں, خصوصاً جب کوئی حادثہ پیش آ گیا. تو جواب یہ ہے کہ پریشانیاں, مصیبتیں, حادثے دنیا میں ہر انسان کے ساتھ آ سکتے ہیں. اس کا تعلق گناہ کے ساتھ نہیں ہے. مصیبت آنے کا تعلق گناہ کے ساتھ نہیں ہے. کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ایک انسان بہت نیک, بہت اچھا, پھر بھی مصیبت آ گئی. جیسے صحابہ کرام, سب سے زیادہ مصیبتیں کن کو آئیں؟ صحابہ کرام کو. اور صحابہ کرام سے بھی زیادہ مصیبتیں کن کو آئیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو اس لیے ہم فوراً فیصلہ نہیں کرنا چاہیے میں چھُنہٕ سمجھون میں کیا گناہ اس کرنے خدایَن کیٛازِ ترٛوو مےٚ یہ مصیبت. نہیں. تو ایک تو اپنی دماغ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے, کبھی بھی اللہ کی ذات کے بارے میں غلط خیالات نہیں آنے چاہیے. اس وقت سمجھنا چاہیے اللہ مالک ہے, اللہ کا حق ہے جو چاہے سو کرے. آپ اپنے پارک میں قسم قسم کے پھول لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان پھولوں کے ساتھ بہت اچھے اچھے قسم کے پلانٹس لگاتے ہیں, اور آپ کبھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ پلانٹ ہم کاٹ دیں گے, اس کی کٹائی کریں گے, ایور گرین کو ایسے بنائیں گے. اگر وہ ایور گرین کرے گا میں کیا ظلم کر سکے, میں کٹائی کرا جب کہ میں مالک ہوں, آپ کون ہیں؟ آپ کے گھر میں مرغے ہیں, آپ جس مرغے کو چاہے جس دن چاہیں ذبح کریں, کیوں کر رہے ہیں کہ ہم مالک. آپ کے گھر میں گائے ہے, وہ گائے بہت آرام کے ساتھ رہ رہی ہے, آپ نے ڈیسائیڈ کیا یہ کروں قربان, یہ گائے کہہ سکتے ہیں یار بکیز مارک سے, تو ہم مالک ہیں. تو جیسے ہم اپنی چیزوں کے مالک ہیں اور جو چاہے ہم فیصلے کر سکتے ہیں اور کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے, اللہ بھی تو ہمارا مالک ہے. ایک نمبر 2, اللہ کبھی ظلم نہیں کرتے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, اللہ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتے. لیکن جب کسی انسان پر مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت میں 2 مقصد ہوتے ہیں. ایک مقصد ہوتا ہے میں بندے کا امتحان کروں گا, آج تک یہ آرام کے ساتھ رہ رہا تھا اور میون خدا بڑ رحیم کوتا مہربانی کرتم, اب میں تھوڑی مصیبت ڈال کے دیکھوں گا پتہ پھر کیا بنے. تو کبھی امتحان ڈالتے ہیں اللہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, میں ضرور تمہیں آزماؤں گا. خوف, پریشانی, نقصان, بھوک, بیماری, حادثہ, میں دیکھوں گا صبر کرو گے کہ بے صبری کرو گے. اگر تم نے صبر کیا تو اللہ فرماتے ہیں بشر الصابرین, میری طرف سے خوشخبری ہو ان کو جن کو میں نے مصیبت ڈالی اور پھر صبر کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مجھے عجیب دعا یاد آ گئی. اللہ اکبر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, یا اللہ آپ نے مجھ پر مصیبت ڈالی تاکہ میں صبر کروں. شکوہ نہیں کیا مصیبت کیوں ڈالی, کہا یا اللہ آپ نے مجھ پر مصیبتیں ڈالی تاکہ میں صبر کروں. میں صبر کر نہ سکا, پھر بھی آپ نے مجھے رسوا نہیں کیا. شکوہ نہیں کر رہے ہیں خدا سے کہ تمہیں مصیبت, کہتے ہیں صبر کا امتحان لے رہے تھے. تو اللہ کے نبی سے بڑا صابر دنیا میں کون ہے, لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں میں ہوک نہیں کہتے تھے. اللہ اکبر. اس دعا میں اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ آپ نے مجھے نعمتیں عطا کی تاکہ میں شکر کروں, میں شکر کر نہ سکا, پھر بھی آپ نے مجھ سے نعمتیں نہیں چھینی. یا اللہ آپ نے مجھے نعمتیں عطا کی تاکہ میں کھاؤں اور میرے بدن میں طاقت آئے اور میں آپ کی اطاعت کروں. میرے بدن میں طاقت آئی مگر میں آپ کی اطاعت کر نہ سکا, پھر بھی آپ نے مجھے ذلیل نہیں کیا. یہ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے, الحزب العظم میں موجود ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ جب خدا نہ خواستہ مصیبت کبھی آئے اور ذہناً تیار رہنا ہے، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آئے گی، صحت کے اعتبار سے، مالیات کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے۔ ہو سکتا ہے آپ کو پریشانیاں آئیں والدین کی طرف سے، بیوی بچوں کی طرف سے، پڑوسوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، دفتر کے ملازموں کی طرف سے، افسر کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ اس وقت مصیبت کا مقابلہ کرتے کرتے دماغ یا زبان سے اللہ کے متعلق غلط کمنٹس بات مت کرنا۔ ایک صحابی کا نام ہے خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پیٹ میں تکلیف تھی۔ یہ پیٹ کی تکلیف کیا تھی واللہ عالم، لیکن تھی، اور ساری زندگی یہ تکلیف رہی۔ بار بار اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں خودکشی کر لوں، بار بار مجھے اجازت دے میں خودکشی کروں گا، اب نہیں برداشت ہوتی ہے تکلیف۔ بخاری میں بھی حدیث ہے، ترمذی بھی حدیث، یہ تمام کتابوں میں ہے کہ خباب ابن ارت نے حضور سے درخواست کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں تکلیف بہت زیادہ ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا، میں خودکشی کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سختی سے منع کیا، ہرگز نہیں۔ ٹھیک، اس کو چونکہ بہت تکلیف تھی، صحابہ نے تصور کرے تو کوتا تکلیف ایسے سخت تکلیف تھی۔ اس تکلیف میں ان کو کسی نے بتایا کہ آپ کا علاج یہ ہے کہ آپ لوہا گرم کر کے پیٹ میں لگاؤ۔ تو شستر لوہا راڑیں گرم کر کے پیٹ میں لگائی اور سارا پیٹ جلا دیا، مگر تکلیف دور نہیں ہوئی۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہوا کہ انہوں نے اس طرح سے علاج کیا ہے، اس زمانے میں ایک علاج یہ بھی ہوتا تھا، یہ اس زمانے کی تھراپی تھی، آج کے تھراپی ہے، اس زمانے کی تھراپی تھی شستر گرم کرت لاگون، اور جیسے آج بھی جانوروں کو لگاتے ہیں، چنا لگا جانور، تو اس کی وجہ سے جانور کی طبیعت میں تبدیلی آ جاتی ہے، دان چھنا کنٹرولس میں جیون، تو جیسے جانوروں کو داغتے ہیں، داغنا اس کو کہتے ہیں علاج بالکئی، حدیث میں اس کو کہتے ہیں علاج بالکئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بعد منع کر دیا، آج کے بعد علاج بالکئی کوئی نہیں کرے گا۔ جب دیکھا ہو تو ساری زندگی حضرت خباب بن ارت اسی پیٹ کی تکلیف میں برداشت کرتے رہے، جھیلتے رہے، تڑپتے رہے۔ حضور کا زمانہ بھی گزر گیا، ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی گزر گیا، فاروق اعظم کے زمانے میں بھی تھے، اور اسی تکلیف میں رہے، لیکن کبھی زبان پر اللہ کے متعلق شکوہ نہیں آیا کہ یا اللہ بیش چون نبی صبن صحابی میں کیا یہ تکلیف میں کیا گانا، نہیں۔ تو بہرحال اگر زندگی میں کبھی تکلیف آئے، مصیبت آئے، صحت کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، دفتری اعتبار سے، دکان کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، تو مصیبتوں کا مقابلہ کرتے کرتے نہ دماغ میں اللہ کے بارے میں غلط خیالات آنے چاہیے اور نہ زبان پر غلط کمنٹس نکلنے چاہیے۔ بس اس کو میں آیت پر ختم کرتا ہوں۔ جب انسان کوئی اللہ کے بارے میں غلط کمنٹس پاس کرتا ہے تو جواب آتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، تو اشن اصلی خدا سے قدر زئی مسینہ، تم جانتے ہی نہیں اللہ کی حقیقت، تبھی تم یہ پاس کر رہے ہو۔ اور جب کوئی انسان کہے گا مصیبت، تو فوراً سوچنا چاہیے میری مصیبت بہت کم ہے، میرے نبی پر تو بہت مصیبتیں آئیں، ان مصیبتوں کے مقابلے ہماری مصیبتیں کچھ بھی نہیں۔ بس یہ بات ختم ہو گئی۔